الصبح بدا من طلعته۔ ایک بزرگ حضرت ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، چونکہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ذکر کی طرف توجہ دلاتے، لوگوں کو ذکر کی طرف توجہ دلاتے۔ ہم تو 5 وقتہ نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، نماز ہی تک اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی، اب کاروبار کر لیں، تجارت کر لیں، خدا کو بھول جائے۔ نہیں، اللہ والوں کی عادت یہ رہی، ان کا یہ شیوا رہا، ان کا یہ کردار رہا کہ وہ تو نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے، کاروبار میں بھی اللہ کو یاد کرتے، دکان میں بھی اللہ کو یاد کرتے، تجارت میں بھی اللہ کو یاد کرتے، کھاتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے، سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا ہوا رہتا، دنیاوی کاموں میں ہاتھ کام لگا رہتا، دل یار کی یاد میں لگا رہتا، اللہ کی یاد میں ان کا دل لگا ہوا رہتا۔ اور اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں کہ تجارت، بزنس، کاروبار، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ ساری دنیاوی چیزیں اللہ کے نیک بندوں کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، خریدتے بھی رہتے ہیں، لیکن ذکر اللہ کا زبان پر جاری رہتا ہے، بیچتے رہتے ہیں، خدا کی یاد میں دل لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت رہی۔ تو حضرت ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جس راستے سے بھی گزرتے آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے۔ جو چاہے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، جو ذکر یاد ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ بزرگ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے راستے سے گزرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی گلی سے، کسی راستے سے وہ گزرتے اور ان کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا، بھول جاتے کسی کاموں میں اللہ کے ذکر کو، کبھی بھول جاتے، غفلت ہو جاتی۔ تو وہ بزرگ جس راستے کو وہ طے کر کر گزرے ہیں، جتنا راستہ انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا ہے، اتنے راستے کو وہ واپس پلٹ کر آ جاتے، لوٹ کر آتے، اور آ کر دوبارہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس راستے کو طے فرماتے، دوبارہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس راستے کو مکمل کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اتنا اہتمام کہ کسی راستے سے ذکر کرنا بھول گئے تو 1 میل کا فاصلہ ہی طے کیوں نہ کر لے، آپ 1 میل کے فاصلے سے واپس آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ بزرگ حضرت ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، بات یہ ہے کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور کبھی غفلت میں اللہ کے ذکر کو بھول گیا تو دوبارہ واپس آ کر اسی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زمین کے جس حصے پر، زمین کے جس گلی میں، جس مقام سے میں گزروں، اس مقام پر اللہ کا ذکر کرتا رہوں، تاکہ جس مقام پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ مقام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا یہ بندہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی لیے میں ہر راستے سے، ہر گلی سے، ہر چوراہے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ والوں کی زندگی تھی، کتنی پاکیزہ زندگی تھی، کتنا پاکیزہ خیال ان کا تھا، کتنی عمدہ سوچ ان پر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ زمین کا ہر حصہ ذکر اللہ کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے۔ ان کو یقین تھا کہ ہم جس راستے سے گزرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ زمین گواہ ہو جاتی ہے، وہ زمین گواہ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی وہ زمین جس زمین پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بزرگان دین کی زندگی تھی کہ ذکر اللہ سے اتنی محبت، اتنی انسیت، اتنا لگاؤ کہ کبھی بھول جاتے تو راستہ پلٹ کر آتے اور 1 میل کا فاصلہ طے کرتے،
پیدل آتے لیکن اس مشقت کو برداشت کرتے، لیکن ذکر اللہ سے انہوں نے غفلت کبھی نہیں برتی ہے۔ یہ حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل مبارک تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے مولا مجھے ہمیشہ ان لوگوں میں مصروف رکھنا، ان لوگوں میں کرنا جو تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، جو ذاکرین ہے تجھ کو یاد کرتے ہیں، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں تو ہمیشہ انہی لوگوں میں مجھے رکھنا۔ یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ کوئی شخص زندگی بھر نیک اعمال کر کر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کا رتبہ اونچا ہے، اور تمام صحابہ کرام مل کر کوئی صحابی کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نبیوں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے ذاکرین میں سے تو کر دے، تیرا ذکر کرنے والوں میں سے مجھے کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کتنی عظیم چیز ہے، ذکر اللہ کی جماعت کتنی پیاری جماعت ہے، ذکر کرنے والے ذاکرین کا کتنا اونچا رتبہ ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے ذاکرین میں رکھنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولا کبھی کسی وقت میرے قدم ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر تیرا ذکر کرنے والے، تیری یاد رکھنے والے، تجھ کو یاد کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی مجلس میں اگر کبھی میرا قدم اٹھ جائے، غفلت میں زندگی گزارنے والے، کھیل کود میں زندگی گزارنے والے، لہو لعب میں زندگی گزارنے والے، جن کو نہ خدا کی یاد ہے، جن کو نہ مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ ہے، جو اپنی زندگی غفلت میں، عیش و عشرت میں، دنیا طلبی میں، دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کی چمک دمک میں جو غرق ہو چکے ہیں، ان کو غافلین کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا مجھے ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والوں میں شمار فرما، کسی دن میرا قدم ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی طرف، غفلت میں زندگی گزارنے والوں کی طرف اگر میرا قدم اٹھ جائے تو مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے قدم کو توڑ دینا، میرے پاؤں کو لنگڑا کر دینا، کیونکہ مولا اگر تو میرے پاؤں کو لنگڑا کر دے گا، غافلین کی صحبت سے بچا دے گا، تو یہ تیرا سب سے بڑا فضل ہوگا، یہ بھی تیری بڑی نعمت ہوگی۔ بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے مقربین نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پیغام دیا دنیا والوں کو، دنیا والوں جس طرح ذاکرین کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح غافلین کی صحبت میں رہنے سے بہتر کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا بہتر ہے، تمہارے پاؤں کا ٹوٹ جانا بہتر ہے، پاؤں کا کٹ جانا بہتر ہے، لیکن غافلوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا خدا کے نبیوں کی کیا شان، کتنا اونچا رتبہ، لیکن انہوں نے بتلایا کہ لوگوں غافلوں کی مجلس میں بیٹھ کر خوش نہیں ہونا، غافلوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر تمہارے پاؤں ٹوٹ جائے، یہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن غافلوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب غافلین کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صحبتوں کا اثر ہوا کرتا ہے، حقیقت ہے یہ، صحبتوں کا اثر ہوا کرتا ہے، جو جیسوں کی صحبت میں رہتا ہے ویسی صحبت کا اثر اس کے سینے پر چڑھنے لگتا ہے، صحبت کی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ والوں کا یہ عمل رہا کہ وہ ذاکرین کی محفل میں بیٹھتے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں کی مجالس میں بیٹھتے، لیکن غافلین کی صحبت میں وہ ہرگز بیٹھنے کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح